اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھول کر اپنے سامنے پھیلایا تھا۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں تم ٹھیک ہوگی مانیہ۔ یہ خط میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ دیکھو مانیہ، میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں مسکان سے محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ میرے دل میں صرف اور صرف مسکان رہتی ہے۔ مسکان میرے لیے سب کچھ ہے، میں اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا۔ میرے گھر والے مجھے تم سے شادی پر مجبور کر رہے ہیں اور میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ تم بری نہیں ہو، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جس میں صرف اور صرف مسکان بستی ہے۔ میں مسکان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میرے بچپن کی محبت ہے، میں نے ہمیشہ اسی کو چاہا ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ تمہارے نکاح میں رہ کر میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن دل کے معاملوں پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ مسکان میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ میرے گھر والے مجھے تم سے شادی پر مجبور کر رہے ہیں اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے شادی کر کے تمہیں ظالم شاہ تو مل جائے گا، لیکن ظالم شاہ کی سچی محبت کبھی نہیں۔ آج نہیں تو کل میں مسکان سے شادی کر لوں گا۔ میں مسکان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ میرے لیے میری محبت ہے، میری پہلی چاہت ہے، وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ میں اس کے بغیر کبھی نہیں رہ سکوں گا، اسی لیے ابھی وقت ہے۔ بہتر ہے کہ تم خود ہی اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ میرے سارے گھر والے رخصتی کی بات کرنے کے لیے تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں میری وجہ سے کسی طرح کے سوال کا جواب نہیں دینا ہوگا۔ تم بس انتظار کرو، باقی ہر چیز کو میں سنبھال لوں گا۔ دیکھو مانیہ، کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ ہماری حویلی کی عورتیں ایسی نہیں ہیں جیسی کہ تم ہو۔ تم بہت الگ ہو۔ شاید تم میرے خاندان کی عورتوں جیسی بن جاؤ گی، لیکن تم مسکان کبھی نہیں بن پاؤ گی، یعنی کہ میرے دل میں رہنے والی وہ لڑکی تم کبھی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ اس رشتے سے انکار کر دو اور یہ سب کچھ یہیں پر ختم کر دو۔ وہ جیسے جیسے تحریر پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ مزید آگے پڑھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا کاغذ پر لکھے چند الفاظوں میں بھی نہ جانے کتنی بار وہ مسکان سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے، جیسے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ جب اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، وہ ہڑبڑا کر جلدی سے پیپر بند کرتے ہوئے اپنی آنکھیں پونچھ کر اس خط کو تکیے کے نیچے چھپانے لگی۔ مانیہ بیٹا، تم یہاں روم میں کیا کر رہی ہو؟ نیچے آؤ، نیچے مہمان آئے ہیں، وہ تمہارے ماما اور مامی ہیں۔ عالیہ بیگم نے اپنی بات درست کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات بعد میں بھی آتی ہے، وہ تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں، تمہیں اس وقت کچن میں ہونا چاہیے۔ جاؤ، جا کر ملازمہ کا ہاتھ بٹاؤ، چائے پانی کا انتظام کرو۔ میں نے انہیں کھانے پر روک لیا ہے، میں ہرگز انہیں نہیں جانے دوں گی۔ جلدی سے تم چائے بنوا کر لے آؤ۔ ماما اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، انداز میں شرارت تھی، جبکہ وہ چہرہ ان کے طرف کیے بغیر جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی، اگر دیکھ لیتی تو اس کی ماں اس کے اندر کے سارے راز جان لیتی۔ جی ماما، میں بس آ ہی رہی تھی، وہ کہتے ہوئے تیزی سے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ عالیہ بیگم بھی مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ وہ باہر آئی تو مسکان اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ رو چکی ہے۔ رونا تو بنتا ہی تھا، دل پر دستک دینے والا پہلا ہی شخص جب بے وفا نکلے تو عورت روئے نہ تو اور کیا کرے۔ اس مردانہ معاشرے میں عورت کے پاس آنسو کے سوا اور ہے ہی کیا۔ وہ ان سب کے لیے چائے لاتے ہوئے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ سب لوگ باتوں میں مگن تھے۔ ماموں جان تو مسلسل ظالم کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور جس طرح وہ راشد صاحب کے سامنے ظالم سائیں کی تعریف کر رہے تھے، راشد صاحب بھی سننے میں پوری دلچسپی دکھا رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا، بے شک وہ ان سے زیادہ ملا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے محبت دیکھی تھی۔ وہ ان سب کے پاس بیٹھی مسکان کو دیکھ رہی تھی، جو خود پر مسلسل اس کی نگاہیں محسوس کر کے عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ جس طرح وہ اسے دیکھ رہی تھی، مسکان سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے ان لوگوں کو باتوں میں چھوڑ کر باہر نکل گئی، تو مانیہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ وہ سب لوگ بس انہیں جاتے دیکھ کر مسکرا دیے تھے، یقیناً ان بڑے لوگوں کی بورنگ سی باتوں میں ان بچوں کا کوئی کام نہ تھا۔ تو تم اور ظالم سائیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ ہمیشہ سے؟ اگر ایسا ہے
تو پھر وہ حویلی میں میرے اتنے قریب کیوں تھے؟ مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے؟ ہر وقت میرے ساتھ کیوں تھے؟ شادی کی ساری رسمیں انہوں نے میرے ساتھ کیوں نبھائی تھی؟ اگر انہیں تم سے محبت تھی تو پھر وہ میرے اتنے قریب کیوں تھے؟ اس کے دماغ میں جیسے کوئی تندور دہک رہا تھا۔ وہ اپنے سارے سوال لے کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے مانیہ۔ ہاں میں جانتی ہوں میری باتیں تمہیں ہرٹ کریں گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیں گے۔ میرا مطلب ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کر لیں اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ میری غلطی ہے جو ایک نکاح شدہ انسان کے ساتھ محبت کی راہوں پر چل پڑی، لیکن یقین کرو مانیہ، دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ زارم سائیں کب میرے دل میں آ بسے۔ جب انہوں نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا پائی، اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ سے مجھے چاہتے ہیں، ہمیشہ سے وہ میرے خواب دیکھتے ہیں، تو پھر تم ہی بتاؤ، اتنا شاندار مرد جب آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے تو آپ کیا کریں گی؟ میں ان کی محبت کے سامنے ہار گئی تھی مانیہ، میں بری طرح سے ہار گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے پوری کائنات آ کر مجھے میرے قدموں میں بیٹھ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، ایک نکاح شدہ انسان کے ساتھ دل لگانا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن میں یہ گناہ کر چکی ہوں۔ میں زارم سائیں سے محبت کر بیٹھی ہوں، اور وہ بے تحاشا کر بیٹھی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میں کسی طرح کا مسئلہ نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں سب کچھ اچھے سے ہو جائے، لیکن زارم سائیں پر تو جنون سوار ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ شادی والے دن شادی سے انکار کر دیں گے، وہ بارات لے کر نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ذرا سوچو کتنی بدنامی ہوگی، خاندان تباہ ہو جائیں گے، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، ایسی دشمنیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھپھو کا مان ٹوٹ جائے گا، پھپھو کا دل ٹوٹ جائے گا مانیہ۔ میں اپنی جان سے پیاری پھپھو کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ زارم سائیں کے ساتھ محبت کی ان راہوں میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے مانیہ، میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے زارم سائیں کو صاف منع کر دیا کہ میں ان کے اس فیصلے میں ان کا ساتھ نہیں دوں گی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے کر میرے پاس آ جائیں گے تو یقین کرو مجھے لگا سب کچھ ختم ہو جائے گا، رشتے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے اسی دن انکار کر دیا۔ میں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی زارم سائیں کو تمہیں طلاق دے کر خود کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نہیں کہوں گی، بلکہ میں خود ہی تم دونوں کے راستے سے نکل جاؤں گی، تم دونوں کی راہ سے ہٹ جاؤں گی۔ لیکن زارم سائیں مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی محبت کی۔ وہ باہر رکھی کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ مانیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچی محبت کے دیے روشن تھے۔ وہ کیسے مان لیتی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ آنسو، یہ تکلیف جھوٹی تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے بار بار انکار پر انہوں نے میرا دل جلانے کے لیے تمہارے حویلی میں آتے ہی تم سے نزدیکیاں بھرائی۔ وہ تمہارے آس پاس رہتے تاکہ میں جلن محسوس کر کے ان کے قریب آ جاؤں۔ جانتی ہو وہ میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے؟ صرف اور صرف اپنا غصہ دکھانے کے لیے، لیکن وہ میرے لیے کتنے تڑپتے ہیں، اس بات کا اندازہ تمہیں شاید اسی دن ہو گیا تھا جس دن اس ملازم نے مجھے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ زارم سائیں کا غصہ سوا نیزے پر تھا، شاید وہ اس ملازم کو قتل ہی کر دیتے۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے میرا نام کسی اور کے ساتھ۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں جس کے ساتھ میری شادی ہو زارم سائیں اس کا قتل نہ۔ مجھے اپنی محبتوں کے واسطے اور منتیں دے کر انہوں نے یہ خط مجھے تم تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ اب اسی کے علاوہ اور میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔
مسکان کہتے ہوئے اچانک ہی اپنا چہرہ صاف کرتی اٹھی اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مانیہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یعنی کہ اب فیصلہ اسے کرنا تھا۔ اسے رات بھر سکون نہیں آیا تھا، ایک پل کو نیند نہیں آئی تھی۔ ساری رات اس نے جلتے انگاروں پر کاٹی تھی۔ وہ کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی، کبھی لیٹتی، تو کبھی زارم سائیں کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ محبت کے پہلے ہی قدم پر دھوکا۔ وہ شخص صرف اور صرف مسکان کو جلانے کے لیے اس کے قریب تھا، اور وہ اس کی محبت میں اس کے کتنے قریب چلی گئی تھی۔ اسے اب تک زارم سائیں کی سانسوں کی گرم تپش اپنے چہرے پر خود کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دبا کر بری طرح سے سسکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کا تھا، بچپن سے اس کا تھا۔ وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ اگر مانیہ نے آج تک کسی مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، تو وہ کون سا حق رکھتا تھا کسی اور کو دیکھنے کا، کسی اور سے محبت کرنے کا؟ اسے حق نہیں تھا کسی سے محبت کرنے کا۔ وہ اس کا تھا، بچپن سے اس کا تھا، پچھلے 15 سالوں سے اس کا تھا، تو وہ کسی اور کا کیسے ہو گیا تھا؟ تو وہ کون سا حق رکھتا تھا کسی اور کو دیکھنے کا، کسی سے محبت کرنے کا؟ اسے حق نہیں تھا کسی سے محبت کرنے کا۔ وہ اس کا تھا، بچپن سے اس کا تھا، پچھلے 15 سال سے اس کا تھا، تو وہ کسی اور کا کیسے ہو گیا تھا؟ ہر سوچ کے ساتھ وہ تڑپ رہی تھی، اور یہ تڑپ اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ زارم سائیں فیصلہ کرنے والا تھا۔ کر وہ بارات لے کر نہ آتا، پھر کیا ہوتا؟ دشمنیاں، خاندان تباہ ہو جاتے۔ اس کے ماں کے دل پر کیا گزرتی؟ اگر بارات نہ آتی تو اس کے باپ کا سر جھک جاتا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ صرف دھمکیاں ہیں جو زارم سائیں نے مسکان کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ایسا کریں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو؟ لیکن وہ تو خود ہی بار بار شادی کا ذکر کر رہے تھے، رخصتی کی بات کر رہے تھے، تو کیا وہ سب کچھ صرف مسکان کو دکھانے کے لیے تھا؟ مسکان کو جلانے کے لیے، تاکہ وہ اپنی محبت سے ہار کر ان کے قریب آ جائے۔ وہ واپس اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے اپنا اور مسکان کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ اس سے کہیں درجے خوبصورت تھی مسکان۔ وہ خود کو سنوار کر رکھتی تھی۔ اگر ان دونوں کا خوبصورتی میں مقابلہ ہوتا تو مسکان اسے پیچھے چھوڑ دیتی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ مسکان کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ خط بار بار پڑھتے ہوئے جیسے کچھ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس خط کو پڑھنے میں مصروف تھی، جیسے اس خط کو یاد کر لینا چاہتی تھی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے اسکرین پر جگمگاتے زارم سائیں کا نمبر دیکھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس نے گھبراتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کل بابا سائیں اور دادا سائیں تمہارے گھر آ رہے ہیں، معلوم ہے نا؟ میرے خیال میں چاچا سائیں نے بتا دیا ہوگا۔ اس کی آواز میں گنگناہٹ سی تھی، لیکن مانیہ کو اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جی ہاں، بتا دیا تھا ماموں نے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مجھے منظور ہے، وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ وہ کہتے ہوئے اچانک ہی فون بند کر چکی تھی، اور پھر کال بند کرتے ہوئے اس نے اگلے ہی لمحے فون بھی بند کر دیا تھا۔ اسے اس شخص کی آواز تک نہیں سننی تھی جو اس کے ساتھ نکاح میں بے ایمانی کر چکا تھا۔ ارے، تم کالج کیوں جا رہی ہو بیٹا؟ آج تمہارے نانا سائیں اور ماموں سائیں آنے والے ہیں۔ تم جانتی ہو نا وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا، آج تمہارے بابا بھی آفس نہیں گئے، تو تمہیں بھی کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماما اسے دیکھتے ہی کہنے لگی تھی۔ کل رات مسکان ماموں سائیں اور مامی سائیں کب گئے تھے اسے پتا بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے کمرے کو اندر سے بند کر گئی تھی۔ نیند تو اسے ساری رات نہیں آئی تھی، لیکن ماما کے بلانے پر اس نے نیند کا ہی بہانہ کیا تھا، اور اسے سویا ہوا سمجھ کر ماموں مامی نے کہہ دیا تھا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے، اور ویسے بھی اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔
وہ بستر پر لیٹی ان کی ساری باتیں سنتی رہی تھی، لیکن کچھ بولی نہیں تھی، جبکہ مسکان یوں ہی چہکتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ ایسا کیا تھا مسکان میں جو اس میں نہیں تھا؟ آخر کیسے وہ شخص اسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ کسی اور کے لیے اپنے دل کی دنیا کیسے آباد کر سکتا تھا؟ 15 سال کا رشتہ تھا ان کا، وہ کیسے کسی اور کو اپنے دل میں بسا گیا تھا؟ وہ گاؤں کا رہنے والا شخص کسی اور پر دل ہار بیٹھا تھا، اور وہ شہر کے شور شرابے میں بھی اپنے آپ کو صرف و صرف اپنے محرم کا سمجھے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اب خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے ظالم سائیں کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے لیے پہلی سوچ تو اس کے ذہن میں تب آئی تھی جب ماما نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ اس کی آنے والی ساری زندگی گزرے گی، اور وہ اس کے آگے کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سوچیں وہیں رک گئی تھی۔ کتنا برا لگا تھا جب وہ پہلی دفعہ اسے نظر انداز کر گیا تھا، اور آج جب وہ کسی اور کا تھا یہ پتا چلا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا معصوم دل اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ وہ صبح صبح ہی اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو ماما نے اسے روک لیا تھا۔ ماما، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ٹیچرز نے چھٹی کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے ایگزام سر پر ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس وقت بس وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کہیں دور، بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم کیا مانیہ؟ وہ لوگ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ پڑھائی وغیرہ کے لیے تمہیں پڑھنے کا وقت ملے گا؟ اور کون سے ایگزام کی بات کر رہی ہو تم بیٹا؟ شادی میں الجھ کر لڑکی کو ان سب چیزوں کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے؟ اور ظالم سائیں کی بے قراری تمہارے سامنے ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ شادی کے فوراً بعد تمہیں پڑھنے دے گا۔ تم ان سب چکروں کو چھوڑو اور اپنی شکل درست کرو۔ آج وہ لوگ رخصتی کی بات کے لیے آ رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اپنی سہیلی کو لو اور پارلر چلی جاؤ۔ تمہیں تو اپنا ہوش ہی نہیں ہے۔ اتنا سستایا ہوا چہرہ۔ ماما اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ جو کل تک ان کی باتوں پر شرما رہی تھی، آج ان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹا گئی تھی۔ کم آن ماما، آپ کو کیا لگتا ہے میں شادی کے بعد پڑھائی نہیں کروں گی؟ اور مجھے فوراً شادی نہیں کرنی۔ آئی ایم سوری، آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن میں نے بہت سوچا ماما۔ ہر سوچ کے بعد میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ ظالم سائیں سے شادی کے بعد تو میری زندگی قید بن جائے گی۔ میں اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں پاؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی جی ہی کہاں ہے؟ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، بچپن کے بنے رشتوں کو منظور کر لینا چاہیے، لیکن اب یہ خیال مجھے سکون نہیں لینے دے رہا کہ شادی کے بعد میری زندگی کا کوئی اور مالک بن جائے گا اور میں اس کی غلام۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شادی کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں بنتا، اور پڑھائی کے لیے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ وہ تو بس میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے شادی کے فوراً بعد تمہیں پڑھنے کا وقت نہ ملے، کیونکہ شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن میں اپنی زندگی نہیں بدلنا چاہتی ماما۔ میں فی الحال شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز ان لوگوں سے انکار کر دیجئے۔ میں نے بہت سوچا ہے، بلکہ ساری رات سوچتی رہی ہوں، اور اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ شادی کے بعد میں کسی قید میں نہیں آنا چاہتی۔ ظالم سائیں کس طرح کے مزاج کے مالک ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شادی اتنی جلدی کروانی چاہیے۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ میں فی الحال ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔
وہ اچانک سے بولی تو ماما پریشان ہو گئی تھی. یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کل تک تو اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اب اچانک سے اعتراض کیسے اٹھا سکتی تھی وہ بھی تب جب آج وہ لوگ ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آ رہے تھے. کل رات ہی تو بابا سائیں نے راشد صاحب کو فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں. اس بات پر انہیں کوئی اعتراض تو نہیں، جس پر راشد صاحب نے اپنی بیٹی کی رضامندی دیکھتے ہوئے یہی کہا تھا کہ کل وہ لوگ ڈیٹ فائنل کرنے آ جائیں. اور اب مانیہ انکار کر رہی تھی. مانیہ، تم پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہو. میری بات سنو بیٹا، وہ لوگ ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی انہوں نے کتنی دفعہ فون کر کے تمہارے بابا سے پوچھا ہے، اجازت لی ہے. اب اگر ہم انکار کر دیں گے تو ذرا سوچو کتنی سبکی ہوگی. آپ کو میری وجہ سے کوئی سبکی اٹھانے کی ضرورت نہیں ماما. میں خود انکار کر دوں گی، آپ فکر نہ کریں. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کچھ بھی مت کہیے. جب وہ لوگ آئیں گے میں خود ہی انکار کر دوں گی. وہ کہتے ہوئے واپس اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ماما نے پریشانی سے پیچھے کھڑے راشد صاحب کو دیکھا تھا، جو اپنی بیٹی کے بدلے ہوئے انداز پر خود بھی پریشان سے کھڑے تھے. ماما بابا بہت زیادہ پریشان تھے. مانیہ کی ضد ان دونوں کی سمجھ سے پرے تھی. کل تک اس شادی پر وہ بہت خوش تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. اب اچانک وہ اعتراض اٹھا چکی تھی، وہ انکار کر چکی تھی. کل رات زارم نے اسے فون کرنے کے بعد عالیہ بیگم کو فون کیا تھا، جس پر عالیہ بیگم نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا کہ اس کی بیوی تو اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس نے فون پر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے تو میری بیوی کو مجھ سے بات کرنے سے بھی منع کر رکھا ہے. رات کو تو وہ اس بات کو مذاق میں ٹال گئی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ معاملہ بہت سیریس ہے. راشد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ ان لوگوں کو یہاں پر آنے سے منع کیسے کریں. ان کی بیٹی صاف مکر چکی تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خود ان لوگوں کے سامنے اپنے منہ سے انکار کرے. جو بھی تھا بیٹی کا معاملہ تھا، اسے وہ ہرگز خراب نہیں کر سکتے تھے. انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہوا کیا تھا. کل صبح تک تو مانیہ خوش تھی، پھر اچانک یہ انکار. وہ اپنی ہی سوچوں میں پریشان بیٹھے ہوئے تھے جب ملازم نے آ کر انہیں خبر دی تھی کہ گاؤں سے عالیہ بیگم کے بابا، بڑے بھائی اور بھابھی آئے ہیں. عالیہ بیگم نے پریشانی سے راشد صاحب کو دیکھا تھا، جو خود بھی کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے. آئیے بابا سائیں، بیٹھے نا. عالیہ بیگم خود انہیں دروازے سے ریسیو کرتے ہوئے اندر ڈائننگ روم میں لے کر آئی تھی. چہرے سے پریشانی صاف آیا تھی، جسے بابا سائیں نوٹ تو کر چکے تھے، لیکن بولے کچھ بھی نہیں. وہ آ کر بیٹھے تو نظر مانیہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوہرائی تھی. بس عالیہ، بلاؤ ہماری بہو کو، کوئی فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارا بیٹا بہت اتاولا ہوا ہے، ڈیٹ نکالیں گے. بلکہ میں تو کہتی ہوں اسی اتوار کو ہم دین ڈال لیتے ہیں. میرے بیٹے کی ہی نہیں، حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ ایک ایک رسم کریں، کوئی بھی رسم مس نہیں ہونی چاہیے. افنان کو تو جب سے میرے آنے کی خبر ملی ہے، اس کی تو شوخیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کون کون سی رسمیں کرنے کی بات کر رہی تھی. پھر تمہارے بھائی نے بھی کہہ دیا کہ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی ہے، تو جیسے بہنیں چاہیں گی ویسے ہی ساری رسمیں ہوں گی. پھر افشین کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ اگلے مہینے کینیڈا چلی جائے گی. پھر پتہ نہیں اس کی واپسی کب ہوگی، تو ہم تو اسی مہینے میں شادی کر لیں گے. اماں سائیں تو بیٹھتے ہی اصل مدے پر آ گئی تھی.
جبکہ راشد صاحب پہلو پر پہلو بدل رہے تھے اور عالیہ بیگم کا چہرے کا رنگ ہی اور عالیہ بیگم کے چہرے کا رنگ ہی بدل رہا تھا۔ اوہو بڑی بہو، تم نے تو آتے ہی بات چھیڑ دی۔ پہلے مانیہ کو تو بلاؤ، اسے کنگن پہنائے اور شگن دے، پھر نکالتے ہیں ڈیٹ۔ تم لوگوں کو صرف شادی کی ہی فکر ہے نا؟ شادی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں۔ کیوں راشد بیٹا، تمہاری بھی تو اکلوتی بیٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم بھی اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہو گے۔ ویسے تو 1 مہینے میں شادی کرنا تو وقت بہت ہی کم ہوگا، لیکن مجھے بھی بڑی بہو کی یہ بات بالکل مناسب لگتی ہے۔ افشین بھی اپنے اکلوتے بھائی کی شادی دیکھ لے گی۔ بابا سائیں بھی اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، جبکہ وہ لوگ بار بار مانیہ کو بلانے کی بات کر رہے تھے۔ اب عالیہ بیگم مجبور ہو کر مانیہ کو باہر لانے کے لیے اٹھی تھی کہ مانیہ خود ہی باہر آ گئی۔ عالیہ بیگم کا ارادہ اسے کمرے میں سمجھانے کا تھا، اسے بتانے کا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ سیدھا سیدھا تاریخ طے کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسے میں وہ انکار نہیں کر سکتی، لیکن اس کے خود باہر آنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سب کے بیچ آتے ہوئے باری باری سب سے ملنے لگی تھی، جبکہ دادا سائیں نے تو اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ چلے خود ہی آ گئی آپ کی بہو، اب پہنا دیجیے اسے کنگن اور پھر ڈیٹ ڈالیں گے۔ اب مزید انتظار نہیں کرنا، وقت تو پہلے ہی بہت کم ہے، اور پھر عورتوں کے لیے تو وقت ہمیشہ ہی کم پڑ جاتا ہے، بابا کہکا لگاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ راشد صاحب بھی ہلکا سا مسکرا دیے تھے جب اماں سائیں نے اٹھ کر اسے کنگن پہنانے چاہے۔ ایک منٹ مامی سائیں، میری بات سنیں، آپ لوگ بہت جلدی کر رہے ہیں۔ میں اتنا جلدی یہ شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں بابا کو بھی یہی کہہ رہی تھی، شاید بابا نے آپ سے بات نہیں کی۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا مطلب ہے، ابھی میں صرف 18 سال کی ہوں، ابھی میں نے اپنی زندگی جی ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں اتنا جلدی شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ابھی تو میں زارم سائیں کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، بلکہ میں نے انہیں جتنا جانی ہوں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسو قسم کے انسان ہیں، اور پھر گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن ایک تو میں اتنا جلدی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، اور دوسرا میں شادی کے بعد گاؤں میں نہیں رہنے والی۔ او نو ماما، نہیں، آپ جانتی ہیں نا زارم سائیں کس طرح کے انسان ہیں۔ سب کچھ پہلے ہی کلیئر کرنا پڑے گا، ورنہ بعد میں تو سب کچھ وہ اپنی مرضی سے کریں گے، اور شادی میں میری بھی تو مرضی شامل ہونی چاہیے نا۔ سب سے پہلی بات، شادی کے بعد میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، یہ میری پہلی ضد ہے۔ شادی کے 4-5 سال تک مجھے بچے وغیرہ نہیں چاہیے، کیونکہ فی الحال میں خود بچی ہوں۔ اب یہ تو تھا کہ وہ دوسری شرط رکھتے ہوئے بے باکی کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ دادا سائیں جو خود ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس کی پڑھائی نہیں چھڑوانے والے، اس کی دوسری شرط پر غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ہرگز نہیں لگا تھا کہ ان کے گھر کی بیٹی اس طرح کی کوئی بے باک بات کرے گی، اور میری تیسری شرط کہ میں گاؤں میں نہیں رہوں گی، مجھے حمیلی میں نہیں رہنا، اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور پھر زارم سائیں کو بھی میرے حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے، جس طرح وہ غصہ کر رہے تھے، اس ملازم کو مار رہے تھے، ان کا کیا بھروسہ کل کو وہ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں کا ماحول کافی عجیب ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو درندوں کی طرح پیٹ رہا تھا، اور زارم سائیں کیسے خاموشی سے کھڑے تھے۔ مجھے اس چیز پر بات کرنی ہے، یہ میری ساری زندگی کا سوال ہے، اور میں اپنی ساری زندگی صرف کسی امید پر خراب نہیں کر سکتی۔ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں دی، تم نے اپنی بیٹی کو تربیت نہیں دی،
اسے بتایا نہیں کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ وہ جو کب سے خاموشی سے اسے سن رہے تھے، اب کی دفعہ عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے بے حد غصے سے گرج اٹھے تھے، جبکہ عالیہ بیگم تو سر کو جھکا کر رہ گئی تھی۔ انہیں کچھ مت کہیں نانا سائیں، یہ ساری میری باتیں ہیں، میری شرطیں ہیں، آخر زندگی میں نے گزارنی ہے، ماما نے نہیں۔ اور ویسے بھی میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور سالم سائیں گاؤں کے گوار۔ بس وہ پتہ نہیں کیا کیا کہنے والی تھی، جب دادا سائیں نے اچانک ہاتھ اٹھا کر اس سے خاموش کروا دیا۔ ہم تمہارا پیغام تمہارے شوہر تک پہنچا دیں گے لڑکی، لیکن بہتر ہے کہ اپنی ان شرائط کا ذکر تم پہلے کر دیتی، ہمیں یہاں آ کر ذلت اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عالیہ، تم نے بیٹی پال تو لی لیکن تربیت نہیں کر سکی، ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے باہر کی راہ لے چکے تھے۔ عالیہ بیگم دروازے تک ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی تھی، لیکن وہ رکے نہیں تھے۔ مانیہ کی شرطوں کا مطلب صاف تھا کہ وہ شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہے، جبکہ عالیہ بیگم اپنے بابا اور بھائی کو اس طرح ناراضگی سے گھر سے نکلتے دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی اپنی ماں کی بے بسی دیکھ رہی تھی، لیکن یہ بے بسی ساری زندگی کے رشتے ٹوٹنے سے بہتر تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ شادی کے لیے تیار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کی ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے۔ اس سے پہلے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو یوں اچانک سے وہ اعتراض کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے دادا سائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ انہوں نے گھر آتے ہی بے حد غصے سے سالم کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مانیہ اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتی ہے۔ اسے سالم پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں تو وہ بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ ان سب باتوں کو تو اس نے اہمیت ہی نہیں دی تھی، جن سب باتوں کی بنا پر اب وہ انکار کر رہی تھی۔ سالم، دیکھو، جو سچ تھا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، اس کے تو سارے رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے ہیں۔ ہمیں یقین نہ آیا یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دن پہلے تک حویلی میں تھی، اور جس طرح کی اس کے شرائط ہیں، ان کی بنا پر ہم تو ہرگز تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کرنے والے۔ اور پھر اس کی ڈیمانڈ تو دیکھو، ایک تو وہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد تم اس کے ساتھ شہر رہو کیونکہ وہ ہمارے گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور پھر اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہاں حویلی کے لوگ گوار ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور کوئی عورتوں کے حق میں بولتا تک نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم نے مسکان پر بری نظر رکھنے والے جس نوکر کو مارا پیٹا تھا، وہ تو اسے بھی غلط نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا کہہ رہی تھی، ہماری تو برداشت سے باہر ہو گئی ہیں وہ ساری باتیں۔ وہ شادی اپنے اصولوں پر کرے گی، اپنی شرائط پر کرے گی۔ فی الحال تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کے بعد اسے پڑھائی بھی کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی تو پوری کی پوری بدلی ہوئی تھی، اس کا انداز، اس کا لہجہ، ہم تو خود یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ ہماری نواسی ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی لڑکی کی خاطر نہ تو ہم تمہیں اس حویلی کے اصول توڑنے دیں گے، اور نہ ہی اس لڑکی کی خاطر تم یہاں سے کہیں جا سکتے ہو۔ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لڑکی کا کیا بھروسہ، یہ تو لمحے میں تمہیں ہم سے الگ کر دے گی۔ دادا سائیں پریشانی سے بولے تو سالم انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ ان کے لیے اعتبار کے لائق نہیں تھا جو وہ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ دادا سائیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مانیہ بے شک میری محبت ہے، لیکن اس کی خاطر میں کسی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس لڑکی کے لیے میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا؟ میں صرف اسے اجازت دے رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے، تو شادی کے بعد اگر وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے بارے میں تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔
میں خود مانیہ سے بات کروں گا. کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا اس سے زارم. ہم بات کر کے آئے ہیں اور اس کے انداز بھی دیکھ چکے ہیں. وہ لڑکی ویسی نہیں ہے جیسے یہاں پر تھی. مجھے تو اسے دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں لڑکی ہے ہی نہیں جو ہماری حویلی میں تھی. اس بے لگام لڑکی کو میں اپنے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتی. اس سے تو کہیں درجے بہتر مسکان ہی تھی. ایک تو گھر کی بچی، اوپر سے سامنے دیکھی بھالی تمہارے بابا نے بھی بہن کی خاطر بھائی کا دل دکھایا تھا. اماں سائیں بولنے پر آئی تو پھر بولتے ہی چلی گئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی مسکان ان کی باتیں سنتے ہوئے اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی. امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مسکان بالکل میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے. میں اس کے لیے ایسا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. اور مانیہ میرے نکاح میں ہے، وہ بھی پچھلے 15 سالوں سے. آپ اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دیں کہ میں کسی اور سے شادی کر رہا ہوں. شادی میری صرف مانیہ کے ساتھ ہی ہوگی، اور وہ ہی اس حویلی کی عورتوں کی طرح آ کر رہے گی. وہ پورے یقین سے بول رہا تھا، جبکہ اماں سائیں نے بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے کی راہ لی تھی. بابا سائیں اور دادا سائیں اب تک اس کے بارے میں بتا رہے تھے. عالیہ بیگم خود اپنی بیٹی کی کرتوتوں پر حیران پریشان تھی. سارم سائیں نے جب راشد صاحب سے بات کی کہ وہ پھپھو سے اس حوالے میں بات کرے گا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں لگتا کہ عالیہ بیگم اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں، کیونکہ مانیہ عالیہ کو تو سرے سے نظر انداز کر رہی تھی. وہ بار بار اسے خاموش ہونے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن عالیہ بیگم کی کسی بات کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہاں سے جاتے ہوئے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہاں اس نے اس طرح سے شادی کے بیچ میں شرطیں رکھ دی تھی؟ ارے چل کیا رہا تھا؟ وہ لڑکی ایسی نہیں تھی. وہ یقین سے کہہ سکتا تھا جیسے یہ سب لوگ بتا رہے تھے. وہ ویسی نہیں تھی. تو پھر اچانک سے ہوا کیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ بری طرح سے الجھ چکا تھا. گھر میں بالکل جیسے شادی کی بات ہی ختم ہو گئی تھی. اچانک سے ہوا کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. گھر میں پھیلی افسردگی کو دیکھتے ہوئے دادا سائی نے خود ہی سب کو بتا دیا تھا کہ مانیہ نے شادی کے لیے کون سی شرائط رکھی ہیں. یہ سن کر تو وہ سبھی حیران رہ گئے تھے کہ مانیہ ایسا کیوں کر رہی ہے. جب وہ لوگ اس کے گھر میں گئے تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی. پھر جاتے ہوئے وہ ان سے ملی بھی نہیں. حالانکہ ان لوگوں نے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی جس سے مانیہ کا موڈ خراب ہو. وہ سیدھی سادی سی لڑکی، ہر وقت خوش رہنے والی، دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے والی، اس طرح کی شرائط کیسے رکھ سکتی تھی؟ کسی کو سمجھ نہ آیا تھا. جبکہ عالیہ بیگم اور راشد صاحب کی طرف سے بھی کسی طرح کا کوئی فون، کوئی میسج انہیں رسیو نہ ہوا. ہاں، عالیہ نے فون کر کے ان لوگوں سے معافی ضرور مانگی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ان سے معافی مانگتی ہیں. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اس طرح کی کوئی خواہش رکھتی ہے. ہاں، لیکن ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی. نہ حویلی کے لوگ دوبارہ مانیہ کے گھر گئے تھے اور نہ ہی مانیہ کے گھر کی طرف سے انہیں کوئی بھی جواب ملا تھا. ہاں، عالیہ بیگم نے اپنے رشتوں سے منہ ہرگز نہیں پھیرا تھا. وہ تقریباً روز ہی انہیں فون کرتے ہوئے مانیہ کی غلطی کی معافی مانگتی تھی. اور ایک دن بابا سائی نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ مانیہ کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے. کسی کو مانیہ سے ایسی امید نہ تھی. جبکہ مانیہ ان لوگوں کی کسی بھی بات کو اہمیت دیے بغیر واپس سے اپنا کالج جوائن کر چکی تھی. آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں ماما؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی؟ میں جانتی ہوں آپ کا موڈ اس دن سے ہی خراب ہے، جس دن سے میں نے اس رشتے سے انکار کیا ہے. انکار تم نہیں کر سکتی مانیہ. اپنے لفظوں کی درستگی کرو. تم اس کے نکاح میں ہو. میں نہیں جانتی اس طرح کا فطور تمہارے دماغ میں کس طرح سے آیا ہے. نہ جانے
کس نے ان لوگوں کے خلاف تمہارا دماغ پڑا ہے؟ ہاں لیکن اتنا میں ضرور جانتی ہوں کہ زارم آج نہیں تو کل شادی پر زور دے گا. ہمارے خاندان میں خاندانی بیوی کو چھوڑا نہیں جاتا اور تم اس کی خاندانی بیوی ہو، یہ بات یاد رکھنا. اور نہ ہی ہمارے خاندانوں میں طلاقیں ہوتی ہیں، اسی لیے اپنے منہ سے اس طرح کے کوئی الفاظ بھی مت نکالنا. اور جہاں تک میری بات ہے تو تم نے جس طرح میری پرورش کو شرمندہ کیا ہے، میں تمہارا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی. مجھے اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا کہ جیسی پرورش میں نے اپنی بیٹی کی ہے، میری بیٹی ویسی ہی ہے. لیکن تم نے تو اچانک سے ہر چیز ہی بدل دی. تم نے یہ تک لحاظ نہ کیا کہ سامنے بیٹھا شخص تمہارا نانا ہے. کتنی محبت سے وہ آئے تھے، کتنا مان تھا ان لوگوں کو. وہ لوگ کتنے حق سے تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے. اور تم نے کیا کیا؟ مجھے اپنے باپ کی نگاہیں نہیں بھولتی جو مجھ پر، میری پرورش پر اٹھی تھی. تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا مانیہ. تم نے میرے بھتیجے کا دل دکھایا ہے اور اس چیز کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. اگر ان لوگوں کی طرف سے خاموشی ہے تو یہ مت سوچنا کہ یہ خاموشی تا عمر رہے گی. ماما غصے سے کہتی کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ ان کے پیچھے آتی ہوئی مانیہ نے ایک نظر راشد صاحب کو دیکھا تھا. وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے لان کی طرف جانے لگے تو وہ ان کے پیچھے ہی آ گئی تھی. آؤ میرا بچہ ناراض ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بابا، مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. مجھے لگ رہا تھا یہ سب کچھ آسان ہے، لیکن آسان نہیں ہے. میں نے بہت سوچا زارم سائیں کے بارے میں. وہ ویسے نہیں ہیں جیسا ہسبینڈ مجھے چاہیے. ان کے لیے مار پیٹ ایک عام سی بات ہے. عورت کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکتے وہاں کے لوگ. وہ کسی کو جان سے بھی مار ڈالیں تو کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. ان سب چیزوں کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اس حویلی میں عورت کی اوقات کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے پڑھ تک نہیں سکتی، حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، سانس نہیں لے سکتی. مجھے وہاں گھٹ گھٹ کر سانسیں نہیں لینی، شوہر کا حکم پتھر پر لکیر سمجھ کر نہیں ماننا. مجھے نہیں لگتا کہ میں زارم سائیں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ مجھے اچھے لگے. شاید یہ کہنا بہتر رہے گا کہ بچپن سے جڑے ان کے ساتھ اس خیالی رشتے نے مجھے ان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. لیکن شاید وہ میرے سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے. بے شک وہ بہت ہینڈسم ہے. ان کی پرسنالٹی سامنے والے کو سچ میں اپنی طرف راغب کر لیتی ہے. اور شاید میں بھی وقتی اٹریکشن کا شکار ہوئی تھی. مجھے محبت نہیں ہوئی، بس ہمارے بیچ میں جو تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے مجھے لگا میں ان کے ساتھ رشتہ نبھا سکتی ہوں. لیکن اب مجھے نہیں لگتا، اور نہ ہی میں اس رشتے کو زبردستی گھسیٹنا چاہتی ہوں. میں پوری طرح سے اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں. وہ ان کے پاس کھڑی انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑا زارم شاہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا. اس نے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں سرخی لیے صرف اسے گھور رہا تھا. میری بیٹی تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی زارم. میری بیٹی تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی زارم، لیکن شاید وہ کھل کر کوئی بات کر نہیں سکتی تھی. اسی لیے میں اس کی ساری باتیں تم تک پہنچانا چاہتا تھا. بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گئے تھے، جبکہ زارم سائیں اپنی آنکھوں میں سرخی لیے وہیں سے پلٹ گیا تھا. شاید اس دفعہ ہمیشہ کے لیے. وقتی اٹریکشن. وہ بار بار ایک ہی لفظ کو سوچ رہا تھا. اس کے وقتی جذبات جاگے تھے. اسے دیکھ کر، ان دونوں کے مابین رشتے کو سوچ کر، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس رشتے پر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی. لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی. وہ غلط فہمی کا شکار ہوا تھا. وہ جو اس کی طرف دیکھتا تھا
وہ نگاہیں جھکا کر، وہ سب جھوٹ، وہ سب وقتی اٹریکشن تھی، وہ جو اس کے قریب آئی تھی، اس کے پاس آنے پر اس کی دل کی دنیا رک جاتی تھی، وہ صرف وقتی جذبات تھے جو وقت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جو اس نے اپنے باپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ اس حویلی میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس حویلی میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں دیے جاتے۔ اسے لگتا تھا کہ یہاں کے مرد کی غیرت اور عورت کی قید ہے۔ ایسی سوچ وہ کیسے رکھ سکتی تھی؟ آخر کیسے وہ اس کی محبت پر سوال اٹھا سکتی تھی؟ 15 سال کے رشتے کو سوچتے ہوئے وہ اس کے ساتھ وقتی جذبات میں بن چکی تھی، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اس کی روبدار پرسنالٹی سے امپریسڈ تھی، جسے محبت کا نام دے بیٹھا تھا۔ وہ محبت کہیں تھی ہی نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ چھوٹی عمر کی صرف اٹریکشن تھی جو کسی بھی حسین نوجوان کو دیکھ کر کسی بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کے اندر جاگتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جسے محبت کا نام دے رہا تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا بھی تو وقت کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ اور یہی سوچ، یہی سچ سارم شاہ کے اندر کے جذبات کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے چیر کر رکھ چکا تھا۔ وہ جس لڑکی کو دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا، جس کی قربت کا نشہ اس کے سر پر سوار ہونے لگا تھا، وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ یہی ایک حقیقت تھی جس کو اس نے قبول کر لیا تھا، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس لڑکی نے اسی کی پناہوں میں آنا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ بے شک وہ اس لڑکی کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی نگاہ میں تھی، وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اس کی منقوہہ تھی، اس کی زندگی تھی، اس کی محبت تھی۔ اسے وہ کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔